السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے سورہ یاسین۔ آج سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورہ یاسین مکمل ہم لوگ جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو آپ لوگ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں سے ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آل والے بٹن پر دبا دیجئے گا، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ شروع سے پڑھ سکیں گے۔ تو چلیے پھر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، دیکھیے یہاں پر کھڑا زبر ہے، اس کو ماتر 1 سیکنڈ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سین پر جو ہے یہ مد لازم ہے، اس لیے اس کو 5 سیکنڈ تک ہم لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین۔ یہاں پر گننا کریں گے، نون پر تشدید ہے نا، تو جس نون یا میم پر تشدید رہتا ہے تو وہاں پر گننا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر اپنی آواز کو ناک میں روکنے کو گننا کہلاتا ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم۔ دیکھیے یہاں پر 2 زیر کی تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے۔ یومن جان رہے نا، یا واو میم نون، یہ 4 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صراط مستقیم، یہاں دیکھیے میم کے نیچے 2 زیر ہے۔ 2 زیر کو ہم اس وقت پڑھیں گے جب یہ میم کو یعنی دوسری آیت میں ملائیں گے، تب یہ 2 زیر پڑھا جائے گا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں گے، رک جائیں گے، تو پھر میم پر ساکن ہو جائے گا، پھر یہاں ساکن دے کر کے وقف کریں گے، جیسے علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا آ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ حروف اخفا 15 حرف کیا کیا ہے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا۔ دیکھیے یہاں زا ہے نا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ دیکھیں یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال آ رہا ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے۔ اور 2 زبر کی تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پر جو مد دکھ رہا ہے یہ کون سا مد ہے؟ اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔
کیوں؟ اس لیے کہ حرف مد کے بعد یہ دیکھیے حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ یہاں پر 2، 2.5، 3 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں اس مد کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال آ رہا ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو حروف اخفا 15 بتایا تھا، ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال آ رہا ہے، یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر دیکھیے مد دکھ رہا ہے، اب یہ کون سا مد ہے؟ تو اس مد کا نام ہے مد متصل۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ اچھا ایک چیز میں یہاں پر پورے طور سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر آپ عربی نہیں پڑھے ہیں تو کلمہ پہلے کلمہ میں ہے یا دوسرے کلمہ میں یا تیسرے کلمہ میں، وہ چیز کیسے جانیں گے؟ تو وہ دیکھیے میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے بتا رہا ہوں۔ دیکھیے حرف مد کے بعد اگر یہ عین کے طرح حمزہ رہے گا، ٹھیک ہے، تو سمجھ لینا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ لیکن اگر حرف مد کے بعد الف کے طرح حمزہ رہے گا جیسے یہاں پر تھا، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ منفصل کے معنی ہوتا ہے الگ، اور متصل کے معنی ہوتا ہے ملا ہوا۔ تو خلاصہ یہ کہ اس مد کو 2، 2.5، 3 سیکنڈ کھینچ سکتے ہیں، اور اس مد کو 2، 2.5، 4 سیکنڈ تک کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے آگے قاعدہ دیکھیے، یہاں پر میم ساکن ہے، تو میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حرف میں سے، ٹوٹل 29 حرف ہے نا، ان 29 حرف میں سے 2 حرف کے علاوہ، میم اور با کے علاوہ 26 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ فا آ رہا ہے، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ غین آ رہا ہے، تو دونوں جگہ میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، گنہ اخفا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سے مراد میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ دیکھیے آباؤہم فہم، آباؤہم فہم، ٹھیک ہے، اس کو جلدی ادا کرنا ہے۔ فہم غافلون، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ دیکھیں یہاں پر دال ہے نا، تو یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے، حروف قلقلہ 5 ہے نا، قاف، طا، با، جیم، دال، یہاں دیکھیے دال آ گیا۔ اب ان 5 حرف میں سے کسی بھی حرف پر جب ساکن ہو تو وہاں پر اپنی آواز کو ٹکر کھا کر کے الگ کر دینا، جیسے لقد، لقد، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے یہ جو مد میں نے بتایا وہی مد یہاں پر بھی ہے۔ حرف مد کے بعد دیکھیے حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا، یہاں پر 2، 2.5، 3 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو میں نے بتایا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو دیکھیے میم اور با کے علاوہ، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ فا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی اس طریقے سے جب قاعدہ آئے گا تو یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سارا قاعدہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، تو آپ تھوڑا سا آپ کو محنت یہ کرنا ہے کہ جو قاعدہ میں بتایا اس کو کاپی میں لکھ لینا ہے، اور کاپی میں لکھنے کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا ذہن میں بٹھا لیں گے یا اس کو رٹ لینا ہے، تو انشاءاللہ میں امید اللہ کی ذات سے کرتا ہوں یہ پورا
پورا سورہ یاسین جو ہے پورا مکمل کریں گے. پورا مکمل کرتے کرتے جو ہے آپ کو قرآن میں جتنا بھی قاعدہ رولز ہے وہ سارا کا سارا قاعدہ، جو ایک دو قاعدہ چھوٹے وہ میں انشاءاللہ بعد میں پڑھا دوں گا، باقی سارا رولز میں آپ کو سورہ یاسین مکمل کرتے کرتے بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، بس آپ کو تھوڑا سا محنت کرنا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یہاں پر دیکھیے حمزہ اوپر ہے، نیچے واو ہے، سب سے اوپر ساکن ہے نا، تو یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، صرف حمزہ پڑھیں گے اور یہاں پر جھٹکا لگانا ہے. لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. تو ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ آج کا سبق ہم لوگوں کا یہیں تک رہے گا. یہاں سے آگے کل یہ پارٹ 1 ہم لوگوں کا مکمل ہو گیا، پارٹ 2 کل یہاں سے آگے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو پورا یاسین ہم لوگ سیکھیں گے، اس لیے آپ جڑے رہیں، بنے رہیں. جو بھائی لائک نہیں کیے ہیں لائک کر دیجئے گا، اور جو نئے ہیں اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے آل والے بٹن پر دبا دیجئے گا، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ شروع سے پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.